وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وعلى محمد. یقیناً سارے دن کے بعد تھکے ہوئے ہیں اور مومن جو ہے وہ ہے یقیناً جو تھکتا نہیں. جی تو تھکی ہوئی یہ سوئی ہوئی صلوات مت پڑھیے، جاگ کے بآواز بلند آواز سے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند تر صلوات خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بآواز بلند تر صلوات تاجید رب امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بآواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین عبد القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا. ولعن اللہ على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے خصوصاً سید ظہور الاسم مرحوم اور علامہ محمد عباس نثار مرحوم کے لیے درس الفاتحہ اور درس الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند تر صلوات کل آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی تھی اور عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. پہلے اطاعت کا کہا کہ میری اطاعت کرو، پھر کہا میرے رسول کی اطاعت کرو، پھر کہا اولو الامر کی اطاعت. ہم نے اللہ کی اطاعت کی، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ہم نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہم
نے کہا محمد رسول اللہ۔ تیسری اطاعت کا اللہ نے کہا اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب ہم پریشان ہو گئے جی کس کے پاس جائیں، کس سے پوچھیں، تو ہم نے تو کوئی عام در پکڑا ہوا نہیں ہے جی، تو ہم نے دیکھا محمد والے محمد سے بڑا در کوئی نہیں، رسول خدا سے بڑا در کوئی نہیں، تو ہم رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوئے کہ اللہ نے کہا میری اطاعت کرو، کوئی قید نہیں لگائی کس شرط پہ کرو کیسے کرو، نہیں، پھر رسول کا کہا کوئی شرط نہیں لگائی، ہاں، لیکن یہ ہم نے دیکھا اولو الامر تو الامر، اولو الامر کا کیسے پتا چلے گا کہ آپ میں جو اولو الامر ہے اس کی اطاعت کرو، ہاں، تو بھائی میں رسول خدا کہیں گے کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کیا تم وہاں موجود نہیں تھے، یا رسول اللہ عرصہ ہو گیا کاش آپ کی صحبت میں ہوتے، آپ کی خدمت میں ہوتے، کہا میں نے کہا تھا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا لمی نفسوں کا نفسی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا نفس میرا جسم ہے، اے علی تو میں ہوں میں تو ہے، کیا تو اس وقت نہیں تھے تو دیکھ سمجھ لے، تجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے صرف علی ولی اللہ کا اقرار کرنا ہے اور دل سے ماننا ہے، کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا تعلق جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اس کا تعلق جو ہے یہ اس بعض کا اسلام کے ساتھ ہے، ہاں، اور بعض کا دل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور بعض کا زبان اور بعض کا ایمان، ٹھیک ہے جی۔ اب اسلام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ۔ آپ نے سب نے سنا من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، رسول خدا کا ارشاد ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ مسلم، یا اللہ، تو پھر یہ ایمان والے، کیوں؟ جب یہ کہہ دیا تو قرآن کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ بہت سے عربیوں نے کہا کہ آمنا، قالت الاعراب آمنا، عربیوں نے کہنا شروع کیا ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا خبردار جلدی مت کرو، ہاں، یا اللہ کیا مطلب یہ ایمان نہیں لائے ہیں، کیا کہیں یا رسول اللہ، اللہ سے کو پھر ہم اپنے آپ کو کیا کہیں، کہا وَلَكَّ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ مت کہو کہ ایمان لے کے آئے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں، یا اللہ ایمان کب لے کے آئیں گے، کہا وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانُ، ہاں، تو ایمان کب آئے گا، ہاں، تو رسول اللہ کے در پہ پھر جاتے ہیں، یا رسول اللہ اسلام لے کے آئے، آپ نے کہا اسلام لاؤ، آپ نے کہا اطاعت کرو، ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب ایمان کب آئے گا؟ تو انہوں نے کہا زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم پھر اس وقت موجود نہیں تھے، پھر یاد کروا دیتا ہوں، میں نے علی سے کہا تھا علی حبک الایمان و بغضک النفاق، اے علی تیری محبت کل ایمان ہے اور تیرا بغض تیری سے نفرت کرنے والا کفر ہے، اور لیکن نعرہ لگانا ہے تو پھر ٹھیک سے نعرہ لگانا ہے، جس کے ہاتھوں میں تکلیف نہیں ہے وہ ضرور ہاتھ بلند کرے، نعرہ میں لگاتا ہوں جو آپ نے دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، رسول خدا نے کہا کہ بھائی آگے بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا تبھی ایمان آئے گا، ہم نے کہا علی ولی اللہ، جی، تو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق 3 شہادتوں پہ 3 گواہیاں دے دی، ٹھیک ہے، تو اب جب یہ 3 گواہیاں دے دی تو ابھی تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو، جی، وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ ہوا کہ 3 بیماریاں بھی ساتھ میں تھا، ہاں، سب سے پہلے شرک، دوسرا کفر، تیسرا نفاق،
3 گواہیاں ہم نے دی، اب ان کا علاج بھی کرنا ہے، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلی گواہی یہ لو کہ جب تم کہو کہ ہاں شرک آ رہا ہے تو فوراً کو لا الہ الا اللہ، شرک کی بیماری ختم۔ جی آگے انہوں نے کہا کہ دوسری بیماری جب کفر کی بیماری آنے لگے تو کہو محمد رسول اللہ، شرک ختم۔ اب کفر ختم ہو گیا، 2 بیماریاں ختم ہو گئی۔ اللہ کی تو مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ تو ایمان جب ہم نے علی ولی اللہ کہا تو بیماری پیدا ہوگی نفاق کی۔ ہاں اب منافق کے دل میں تو علی رہتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہ رسول اللہ خدا نے کہا تم علی ولی اللہ پڑھتے جاؤ، تمہارا علی ولی اللہ ہوتا جائے گا اور یہ نفاق کی بیماری بھی جاتی جائے گی۔ ہاں تو جو مومن ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ علی ولی اللہ کہے، اور جو چاہتا ہے اس کے اندر سے نفاق کو سو دور چلی جائے وہ علی 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 کرتا ہے۔ یا جی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے تینوں جی اب ایمان جو ہے یہ ایک ہم نے ایمان حاصل ہم نے کیا کہ ہم مومن بن گئے۔ بات میں نے کوئی اور کرنی تھی، چلے ذکر ادھر کو نکل پڑا تو چلے بسم اللہ اسی رستے پہ چلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول اللہ کے صحابی ہمارے یاسر فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کبھی مدینہ کے منافقین سے بھرا ہوا تھا، سورہ منافقون قرآن کے اندر ہے، منافق اسے کہتے ہیں کہ زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے۔ ہاں تو اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اللہ کو بتا دیا تھا۔ ہاں تو حضرت ہمارے یاسر یہ وہ صحابی جلیل قدر صحابی ہیں جن کے والدین کو بڑے ظلم ستم میں اسلام پہلے شہید ان کے والدین جی۔ تو اب حضرت ہمارے یاسر کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر منافقین بھرے ہوئے ہوتے تھے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ نے جو ہمیں فارمولہ دیا ہوا تھا، ہم جب بھی کوئی کہتا تھا ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں پتہ لگانا ہوتا تھا، تو کیسے پتہ لگاتے تھے؟ تو ہم ان کے سامنے چلے جاتے اور ذکر علی ابن ابی طالب کی شروع کر دیتے، اگر ان کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا تو ہم کہتے یہ مومن ہے، اور جب اس کے چہرے پہ لعنت پڑ جاتی پہچان کا طریقہ اور حلالی اور حرامی کی پہچان کا بھی ایک طریقہ۔ ہاں تو عزیزان یہ ہم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یہ کوئی کم شرف نہیں ہے۔ ہاں بھائی ہم مومن ہیں تو ہمارے درجات کیا ہیں؟ جب ہم مر جاتے ہیں تو درجات ہمارے اور بلند ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے تو فخر ہے، ہم تو موت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ ہاں رسول خدا کی فرمان ہے نا، ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ ہاں کہ جو مومن ہے ہاں وہ اس دنیا سے چلا جائے کس موت کو مرتا ہے؟ شہید کی موت ہے۔ ہاں صرف اتنی بات نہیں کہا، پھر کہا مات علی حب آل محمد مات مغفورا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ ہاں پھر اتنی بات ختم نہیں کی، مات علی حب آل محمد مات تائبا، کہ اس نے توبہ طائب ہو کے اس دنیا سے کیا۔ پھر اتنی بات نہیں کی بلکہ کہا جو محمد والے محمد کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کو اس کے لیے جنت کے باغات کے 2 دروازے اس کے اندر سے کھول دیتا ہے۔ ہاں اور پھر کہا صرف اتنی
پھر کہا مات علی حب آل محمد مات مومنا متکمل ایمان ہو کہ جو محمد و آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا وہ مومن ہو کے مرا. اور صرف مومن کے درجات ہیں اور وہ درجات کو اگر دیکھا جائے تو ایک علیحدہ بحث ہوگی, پوری مجلس اس پہ پڑھنا پڑے گی, تقریر کرنا پڑے گی. کہا عام مومن ہی نہیں بلکہ وہ مومن اس درجے پہ ہوگا جس کا ایمان کامل و اکمل ہو چکا ہوگا. اور پھر کہا جو مومن اس دنیا سے, جو محمد و آل محمد پہ دنیا میں محبت کرتا تھا, جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو منکر اور نکیر اس کو بشارت دیں گے. جی منکر سب سے پہلے کون؟ سب سے پہلے فرمایا پہلے ملک الموت جو روح قبض کرے گا وہ اس کو جنت کی بشارت دے گا, اور جو اس کے بعد منکر نکیر جو فرشتے ہیں یہ اس کو بشارت دیں گے کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے, جنت کی تجھے بشارت. جی اور پھر جنت کے اندر 2 دروازے کھلتے ہیں مومن کی قبر میں. ہاں عزیزان گرامی بہت طویل. اور پھر جو کہا کہ جو ان سے دشمنی کر کے مارے تو بات ہی ختم کر دی, مختصر کا ماتا اللہ بغض آل محمد ماتا کافرہ, وہ کافر مرا, ایمان کے ساتھ دور دراز تک کوئی رشتہ. عزیزان گرامی یہ تو آیت کی بات ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے. ایمان کو حاصل کرنا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی علامات بتائیں. میں سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ ٹائم نہ لے, لیکن کچھ حاصل کر کے چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے. جی کون؟ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی 5 علامات. اور آپ کو پتا ہے کوئی بھی اپنے طور طریقوں سے جانا جاتا ہے, اپنے پہننے اوڑھنے سے پہچانا جاتا ہے. اور آج کل تو معیاری اوڑھنا پہننا ہے, ایسی ہے اوڑھنا بچھونا ہی آج معیار ہے. باقی کس کی کیا قدر ہے, کیا کس کی عزت ہے, ہمیں سے کوئی غرض نہیں. ٹھیک ہے. تو امام فرماتے ہیں مومن کی 5 علامات. پہلی علامت کیا ہے؟ مومن 51 رکعت نماز ادا کرتا. کب؟ ایک دن میں. اب چاہے نہ بولیے گا, ٹھیک ہے. تو کم از کم ہمیں 17 رکعت جو نماز پنجگانہ ہے وہ تو ادا کرنی چاہیے, عادت بنانی چاہیے. ہاں 51 رکعت خدا ہمیں توفیق دے. ہم تو 51 رکعت سب سے پہلی. پھر دوسری علامت یہ ہے کہ مومن اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا. ہاں تحقیقی کون سی انگوٹھی؟ اتنے خوبصورت نگینے ہیں, اتنے رنگ برنگے ہیں, اتنے جادو نظر, ہاں اتنے کون سی پہنی جائے؟ پتہ کیا تو پتہ چلا امام کا فرمان ہے کہ عقیق کے نگ کی انگوٹھی پہنی جائے. عقیق کا پتھر پہنا جائے. اچھا مولا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی. جو رکعت تم ایک 2 رکعت نماز پڑھتے ہو 20 رکعت کا ثواب تمہیں ملے گا. کس سے؟ عقیق پہننے سے. تو فرق پوچھا یا رسول اللہ کیا سبب ہے اس کی اتنی عظمت کا؟ ہاں تو کہا جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے ولایت علی ابن ابی طالب کو پتھروں پر واجب کیا اور جب پتھروں کے سامنے رکھا اور پتھروں میں سے جس نے سب سے پہلے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا, اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو عقیق بنا دیا. مومن کی علامت کیا؟ انگوٹھی پہ
مستحب ہے عقیقی انگوٹھی پہنی جائے۔ تیسری علامت زیارت اربعینیہ۔ زیارت اربعین میں امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے کربلا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو محمد والے محمد کا گھرانہ ہے یہ کریم گھرانہ رکھتا کسی کا کچھ نہیں۔ انشاءاللہ بات ہوگی اگر موقع ملا تو۔ تو اب کیا ہے، اربعین کی زیارت کرتا ہے، اور اتنی زیادہ تاکید ہے ہم مومنین کو کہ ہمیں امام کا فرمان ملتا ہے کہ چاہے مومنوں اگر آپ کو نمک کے ساتھ بھی روٹی کھا کے گزارا کرنا پڑے تب بھی زیارت امام حسین کو فراموش مت کرو۔ اور واقعہ آپ کے سامنے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، سدیر کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، امام کا چاہنے والا ہے، محب ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اے سدیر کیا تو میرے جد امام مظلوم امام حسین کی روزانہ زیارت میں جاتا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا تو میرے جد امام حسین کے حق میں جفا کرتا۔ جی جفا بہت سخت لفظ ہے، اور اردو جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں، سخت جفا کرتا۔ کہا ہفتے میں جاتا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ مہینے میں؟ کہا نہیں مولا۔ سال میں؟ ہاں مولا خدا توفیق دیتا ہے، سال میں ایک دفعہ جاتا ہوں اور فرزند بطول کو پرسا دیتا ہوں، جاتا ہوں۔ کہ تم امام حسین کے حق میں جفا کرتا ہے، تجھے چاہیے تو روزانہ امام حسین کی زیارت کر، ہفتے میں 5 دفعہ تو امام حسین کی زیارت کر۔ کہا مولا بال بچوں والا ہوں، روزانہ سفر کر کے کیسے جا سکتا ہوں، مسافت ہے۔ مولا ممکن نہیں کہ روزانہ آؤں جاؤں، میرا بابا بہت مظلوم ہے، تو نہ جا، تو اپنے گھر کی چھت پہ چلا جا، دائیں دیکھ بائیں دیکھ، اور غریب بن کے آسمان کی طرف دیکھ کے صرف اتنا کہہ دے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تجھے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب مل جائے۔ زیارت امام حسین کا تمہیں ثواب مل جائے گا، اور یاد کریں گے وہ موقع ہے، یہ وہ عمل ہے جو کسی عام بندے نے ہمیں نہیں بتایا ہے، جناب امیر مسلم نے بتایا۔ دارالامارہ کی چھت کے اوپر جب کھڑے ہو کے جب حسین امیر کو نہ دیکھا تو دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر حضرت کی طرف اس طرح کر کے حیران ہو کے کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا آقا آپ پر میرا سلام ہو۔ سلام ہمیں امیر مسلم نے سلام۔ تو کتنی نشانیاں ہو گئی؟ تینوں کی سب سے پہلے اقامت رکعت نماز، دوسری عقیق کی انگوٹھی یا کوئی بھی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتا، تیسری زیارت اربعینی کرتا ہے، چوتھی خاک کی شفاع پہ سجدہ کرتا ہے۔ اب وہ انسان کیسا انسان ہے جو ساری زندگی کسی کے آگے جھکنے کو تیار ہے؟ کیا کوئی بھی یہاں پہ غیرت مند کسی کے سامنے سر جھکائے؟ سر کٹنے دو، سر نہیں جھکنے دوں گا، لیکن جب بارگاہ الہی کے اندر اپنے آپ کو جھکاتا نہیں بلکہ سجدہ سر میں رکھتا ہے، اور جب سجدہ وہ زمین پہ رکھتا ہے، مٹی پہ رکھتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ تیری عین عبودیت ہے اور تیری عبادت کی معراج ہے۔ اسی کے سجدے کو نماز کی معراج، مومن کی معراج کہا گیا، کہ تو نے میرے سامنے
اپنے غرور کو مٹی کر دیا ہے، یہ تیرے عبودیت کی معراج ہے، تیری بندگی ہے، اور اس کے دفعہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور حکم ہے کھا کی شفا رکھا دو۔ وجہ مٹیوں میں سے سب سے بہترین مٹی خاک شفا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ جو شخص خاک شفا پہ سجدہ رکھتا ہے، اگر اس کی نماز کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو جب یہ نماز جو خاک شفا پہ سجدہ رکھ کے سجدہ کر کے ادا کی جاتی ہے، امام فرماتے ہیں جب خدا کے حضور پیش ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامل اکمل بنا دے گا۔ اور کبھی فرصت ملے تو اس خاک شفا پہ ویسے سجدہ کر لیا کرو، کیوں؟ یہ دماغ کی جتنی خلافات ہیں، جو کچھ ہمارے معاملات ہیں، ہمارے گناہ ہیں، سب کو نچوڑ کے رکھ دیتے، سب ختم کر دیتے۔ ہم جو اپنے معاملات جو دنیا کی اس خلافات میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، بے چینی رہتی ہے، کبھی آزما کے دیکھ لیجئے گا، تنہائی میں کبھی حالت سجدہ میں خاک شفا کو اپنے سر کے نیچے رکھ کے، بھائی یہاں کی بلا بھی شرط ہے، رکھ کے آزما کے دیکھ لیجئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا لیجئے۔ وہ ایک بہت بہترین شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سجدہ رکھ کے دیکھو اور صرف اللہ کو تھوڑا سا یاد کر لو، اے پروردگار بہت گناہگار ہوں، اگر ایک آنسو کو بے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ساروں کو معاف کر دے گا۔ وہ سجدہ ایک دفعہ میرے کہنے پہ آپ رکھ کے دیکھ لیجئے گا، اگر دل کے اندر سکون نہ آئے تو کل آگے مجھ سے آپ کہیے گا آپ نے غلط کہا تھا۔ عزیزان گرامی، 5ویں علامت یہ کہ مومن نماز کے اندر بلند آواز سے بسم اللہ کو پڑھتا ہے، بسم اللہ کی تلاوت بآواز بلند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب وہ مومن کیسے ہوں گے جو بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے؟ اب ان کا تلے بھی نہیں رہ جاتا ہے نا۔ تو ایک دفعہ امیر شام حاکم شام جو ہے مدینہ میں آئے، اس نے آ کے اصحاب رسول کو نماز پڑھائی، نماز جیسے ہی تمام ہوئی انہوں نے یہ یوں پکڑ لیا، کیا کیا تھا؟ بسم اللہ کو ترک کر دیا تھا۔ اصحاب رسول چھوڑنے والے تھے جو پہلے تو پڑھتے تھے، اس طرح پکڑا، کہا اسرکتا و اکلتا و نسیتا، کیا تو نے چوری کی ہے بسم اللہ کی، یا بھول گیا ہے یا کھا گیا ہے؟ بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو معاویہ کہے گا کیوں آپ بھول گئے ہو؟ منبر کوفہ کے اوپر علی نے کیا کہا؟ ابھی کیا کہا؟ ہم تو موجود نہیں تھے۔ تو معاویہ کہے گا علی نے یہ کہا تھا جتنی آسمانی کتابوں کا علم ہے وہ قرآن کریم ہے، جتنا قرآن کا علم ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جتنا بسم اللہ الرحمن کا علم ہے وہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور علی کہتا ہے انا الذی نقطہ تحت الباء، وہ باء کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ علی کا اپنے آپ کو نقطہ بائے بسم اللہ کہنا تھا، اور یہ بدعت تب سے چلی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اپنے اندر وہ نشانیاں پیدا کریں جو مومنوں میں دکھائی دیتی۔ میں ایک درد دل بیان کرتا ہوں، یقیناً آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، کہ ایک وقت ہم تھا اور بزرگان بیٹھے ہیں، یہ سارے گواہی دیں گے اور میری تائید کریں گے کہ عام
وقت جب اسکول کالج میں جاتے تھے تو سبھی پکڑ پکڑ کے کہتے تھے یہ ہمارے مومن بھائی ہیں. ایسی ہے کیا جی؟ ایسی ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے مومن بھائی. اچھا ایک وقت تھا ہمیں کہنا نہیں پڑتا تھا، صرف یہ کہنا پڑتا تھا یار ہم اہل تشیع ہیں. اب وہ خود تعارف کرواتے تھے یہ ہمارے مومن بھائی. وقت گزرا، آج اسکول کالج جانے والے یا اہل محلہ والے ہم یہ نہیں کہتے یہ مومن بھائی ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، یعنی کافر ہے، یعنی خارج اسلام. توجہ ہے، تائید کرتے ہیں ایسی ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہمارا چال ڈھال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کردار، ہمارا اپنے محلے میں لوگوں کے ساتھ تعاون، ہمارا لوگوں کے معاملات کو دیکھنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا جیسے قرآن کے اندر مومنین کی ایک صفات کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو آج ایسا ہم ایک بھی خوبی ایسی نہیں ہے جو قرآن کے اندر مومنین کی صفات میں ملتی ہیں وہ ہم میں پائی جاتی ہیں. شاذ و نادر. ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. میں کل بھی عرض کیا تھا اسی بات کو کہ صرف الاجل الاجل کہنے سے ایمان نہیں آ جائے. ہمیں ایمان لے کے آنا ہے اپنے اندر اور اس کی محافظت کرنی ہے. اور کل آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ محافظت کیسے کیسے کی گئی، اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے لشکر امام زمانہ کے لیے. آیت اللہ سستانی کے والد بہت بڑے عالم دین تھے، مشہد میں رہتے تھے. ان کو شوق ہوا کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کروں. جی انہوں نے 40 شب جمعہ بعض مساجد میں جا کے زیارہ عاشورہ کی تلاوت کی. نیت کیا ہے؟ کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. محنت کی، 40 شب جمعہ انہوں نے زیارہ عاشورہ کی تلاوت کی. ایک مسجد میں نہیں 40 مساجد میں، شہر کے مختلف کہیں پہ میری دعا سنی جاتی. تو 40ویں جمعرات جب کر کے نکلے تو اب وہاں سے تھوڑا چلے تھے تو انہیں محسوس ہوا یہ جو شخصیت جاری ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہ یقیناً امام وقت ہے. چہرے پہ جلالت ہے، نورانیت ہے، اور امام جیسے صفات ہم نے دیکھی، جیسے امام کا حلیہ دیکھا ویسے ہی ہمیں تقریباً ملتا جلتا حلیہ ہے. اب یہ کہا ہو نہ ہو یہ امام وقت ہے، پیچھے چلتا ہے. امام آگے آگے، یہ ان کے پیچھے پیچھے. امام ایک گلی کے اندر گئے، وہاں پہ دیکھا تو ایک گھر کے اندر جہاں پہ غالباً کسی مومنہ کا انتقال ہو گیا، لوگ موجود تھے. اب لوگ غافل ہیں، امام ان کے اندر سے ہوتے ہوتے اس مومنہ کے جنازے کے پاس جاتے. اب امام تو ہم اس امام کو امام ہی نہیں مانتے جو اپنے مومن سے غافل ہو. تو اب علامہ بھی اپنے لوگوں سے باتیں کرتے پہنچ گئے. اب جیسے مومنہ کے جنازے سے اٹھ کے واپس پلٹے تو انہوں نے مخاطب کر کے کہا مجھے بلانے کے لیے اتنی زحمت مت کیا کرو، اس خاتون جتنا عمل کر لیا کرو، جب چاہو کہ میں تمہیں ملاقات کروں. کہا مجھے یہ کہہ کے چلے گئے. یہ مومنہ کیا کرتی تھی؟ یقیناً جو امام اس کے جنازے میں تشریف لے کے آئے ہیں یقیناً امام زندگی میں سے ملاقات کرتے رہے ہوں گے. کیا اس کا کوئی امام کے ساتھ یقیناً کوئی
رابطہ رہا ہوگا. ہاں تو اب پوچھا لوگوں سے کیا وجہ ہے اس عورت کی، یہ جو خاتون اس دنیا سے مومنہ گئی ہے، کیا سبب ہے کہ امام وقت تشریف لائے تھے. کہا اب یہ اس دور کی بات ہے جب ایران کے اندر پردے پہ پابندی تھی، اور جو خاتون سر پہ حجاب لیتی تھی اس کے سقاف کو، اس کی ردا کو کھینچ دیا جاتا تھا. بتایا 40 سال ہو گئے یہ گھر سے اس لیے نہیں نکلی کہ میں گھر سے جاؤں گی تو مجھے بے حجاب کر دیا جائے گا، اس لیے میں گھر پہ ہی رہوں. کیوں؟ اگر امام آ گئے تو امام کو کیا منہ دکھاؤں گی. امام نے کہا تم اتنا عمل کر لو چاہے سارا دن، جب مرضی تمہارا مجھے بتا. اتنا معمولی سا عمل ہے، کتنی عظیم سوچ ہے اس خاتون کی کہ میں تھوڑا سے بال میرے آیا ہو جائیں گے تو امام آ گئے تو کیا کروں گی. عزیزان گرامی، ہم ہی لوگوں نے امام کے لیے میدان کو صاف کرنا ہے، ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں کہ امام تشریف لے کے آئے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے. ہمیں صرف اور صرف نعروں تک نہیں رہنا ہے، امام کی یاد کو ہر وقت اپنے دل میں رکھنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں امام کے القاب کو رکھنا ہے. ادھر دیکھو امام نظر آئیں، ادھر دیکھو امام نظر آئیں. ہم نے اپنی گلی کوچوں کے نام امام کے القاب پہ رکھنا ہے. گھر سے نکلے تو امام دکھائی دے. ہر طرف کوئی نہ کوئی ایسی علامت چھوڑو کہ جب امام کا تصور آئے گا تو یقیناً اس وقت آپ گناہ کو چھوڑ دو گے. یہ کربلا آپ کے سامنے ہے. نجف سے کربلا تک کتنے مرد و زن جاتے ہیں، کتنے خواتین اور بچے جاتے ہیں، جوان لڑکے جوان لڑکیاں جاتی ہیں. یہ مجال ہے کسی کی آنکھوں کے اندر بغیرتی ہو، کسی کے اندر کوئی بے حیائی ہو. سب احترام کر رہے ہیں. تھوڑا سا دھکا لگتا ہے پکڑ کے معذرت کرتے ہیں، پاؤں میں گر جاتے ہیں. معذرت وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب نے جانا ہے امام حسین کی خدمت. اور پھر یہ ہے ذہن میں تصور ہے کہ اگر میں رستے میں گناہ کروں گا تو امام کے حضور جب میں نے پیش ہونا ہے تو کس چہرے سے امام کے سامنے لے کے جاؤں گا؟ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں. اور یہ سارا بڑھتا ہوا معاملہ، یہ 7 کروڑ افراد، نہ پانی کی کمی، نہ کھانے کی کمی، نہ سونے کی جگہ کی کمی، یہ ساری کیا ہے؟ یہ حمایت امام زمانہ علیہ السلام ہے. اور اگر یہ دنیا باقی ہے تو یہ امام حجت کے سبب باقی ہے. کیوں؟ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست دیتے ہیں اور ساری مخلوق ہمارے صدقے میں ہمارے فیض سے لیتے ہیں. اور یہ دنیا باقی ہے تو امام کے وجود کے سبب باقی. کیوں؟ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا تھا کہ امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، اور دوسرے امام حجت نائب امام زین العابدین غشی کی حالت میں تھے. زمین پہ زلزلے آنے لگے تھے، سیاحیاں چلنے لگی تھی، اور بعید نہیں تھا کہ قیامت برپا ہو جاتی. جناب زینب نے جا کے سجاد بیمار بیٹے کو اٹھا کے کہا اٹھو بیٹا سجاد، نہیں تو قیامت آ جائے گی.
ہمیں تیاری کرنی ہے کہ کہیں ہمارے امام بھی امام حسین کی طرح مظلوم نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے ہی امام کو نقصان پہنچے. جتنا یاد کریں گے اتنی زیادہ عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی اور اتنا ہم امام کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. یہ دین آسانی سے نہیں پہنچ جائے. بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں محمد والے محمد. عجیب مصائب ہیں اس بندن پاک کے کہ زندہ رہے تو جیسے رہے کہ جنازوں کے حالات بڑے مسائل بن گئے. رسول خدا کا جنازہ اٹھا چند صحابہ بلاتے رہ گئے آ جاؤ رسول خدا کا جنازہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جب کوئی نہ آیا تو چند اصحاب نے مل کے جن کی تعداد 8 سے 13 ہے کیا کم مظلومیت ہے. اور پہلا جو غیبی نماز جنازہ اسلام میں پڑھایا گیا وہ رسول خدا کا جنازہ تھا. جب ثقیفہ ختم ہوا خلیفۃ الاول کا انتخاب ہو چکا اب جب ان کو ہوش آیا تو اب وہ آئے اور انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں جانے دیں گے. ہم رسول خدا کے جنازے کو نکالیں گے ان کے جسد مبارک کو نکالیں گے اور پھر نماز جنازہ ادا ہوگی. تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں اصحاب سے کہا تھا اے میرے اصحاب اس وقت سے ڈرنا جب ایک شخص ننگی تلوار لے کے مٹی کی ایک ڈھیری پہ بیٹھا ہوگا. جب انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ رسول خدا کی قبر کو کھودا جائے گا اور دوبارہ سے جنازہ ادا کیا جائے گا تو مولا علی کو اس حالت میں دیکھا. اور دوسری روایت میں کہ 40 قبریں جب جناب زہرا کی بنائی تھی نا تو مولا علی وہاں پہرا دیا کرتے تھے. یہ مظلومیت تھی رسول کے بیٹی کی کہ جنازے کو اندھیرے میں اٹھایا اور 40 قبریں بنا کے نشان قبر کو مٹا دیا اور پھر خود جناب امیر المومنین کا جنازہ. حکم تھا کہ 4 لوگ 2 پیچھے سے اٹھائیں تو خود آگے سے اٹھے گا. اور مولا علی علیہ السلام کی قبر پتہ نہیں کتنے عرصے تک چھپی رہی کہ دشمنوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ہم علی کو نہیں چھوڑیں گے. ہم علی کی قبر کو کھود کے علی کے جسد کو نکال کے اس کی بے حرمتی کریں گے اور جلا دیں گے. عزیزان گرامی اور شہدادوں کے جنازوں کی اپنی قسمت. حسن کو جب جگر چھلنی ہو گیا جب ان کا جگر کے ٹکڑے باہر آئے پہلے زہر قاتل سے شہید کیا اور پھر اس کے بعد جب جنازہ اٹھایا تو ایک اشارے کے ساتھ پتہ نہیں کتنے تیروں کی بارش تھی جو حسن کے تیروں پہ تھی. اور امام زمانہ علیہ السلام زیارت نائیہ میں اپنے جد مظلوم کی زیارت کچھ اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر جس کا لاشا کئی دیر تک نہ زیر پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں اور نیزوں کے درمیان معلق ہو کے رہ گیا تھا. پتہ نہیں کتنی دیر لگی حسین کو زمین تک پہنچنے میں. عزیزان گرامی عشرہ زینبی ہے عشرہ سجادیہ چل رہا. آپ کا اور میرے دماغ بولا تو کہ مستورات کا لوٹا ہوا کافرہ لے کے شام کے دربار میں پہنچا ہے تو سب کا تعارف ہوا تو ایک بچی کو دیکھا تو کہا اس کا کیا نام ہے تو خود مخاطب کیا اس بچی کا کیا
تو کہا سجاد یہ جو تمہاری پاس بچی کھڑی بولتی نہیں؟ کہا بولنا چاہتی ہے لیکن تیرے ظالموں نے تیرے سپاہیوں نے جو اس کے گلے میں رسیاں باندھی ہوئی تو ان کو ڈھیلا کر بولے رسیوں کو ڈھیلا کیا گیا. کہا ہاں بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا نام تو میرا فاطمہ ہے لیکن میرا بابا مجھے سکینہ کہہ کے بلا اور میں اپنے بابا کی جب سینے پہ سوتی تھی میرے بابا کے جو سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا جب کبھی باہر جاتے تھے تمہارے لیے کچھ لے کے آتے تھے؟ کہا ہاں جب گھر سے باہر جاتے تو کچھ لے کے آتے تھے. کہا کیا لے کے آتے تھے؟ خرمے لے کے آتے تھے, کھجورے لے کے آتے تھے. کہا تجھے اگر میں کھجورے دوں تو کھاؤ گی؟ ہاں کھاؤ گی. تو کہا ادھر آؤ میرے پاس آؤ. اب لائن بیٹھا ہے ممبر پہ, نیچے والے دانوں پہ ایک تشت پڑا ہوا ہے. کہا اس تشت کے اوپر سے کپڑا اٹھاؤ, اس کے نیچے کھجورے پڑی ہوئی ہے. دل میں آگے بڑھی, اس تشت کے اوپر سے کپڑا اٹھایا, دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر, دائیں گرد میں بائیں, بائیں گرد میں بائیں, رو کے اپنے سینے سے گیٹ لگا کے کہہ دیا ہے بابا تو کہاں چلا گیا, مجھے تیرا سینہ نہیں ملتا. بابا تیرے جانے کے بعد اب کوئی مجھے سکینہ نہیں کہتا, سب مجھے چھوٹی کہتا. بابا تیرے جانے کے بعد میرے دو شوارے چھین لیے گئے. بابا میں دائیں کر رکھتی ہوں, میرا دایاں کان دکھ جاتا ہے. بابا میں بایاں کان رکھتی ہوں, میرا بایاں کان دکھ جاتا ہے. بابا تیرے بعد میں سو نہیں پاتی, جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تیرے قاتل مجھے میرے گلے پہ. اجرک اللہ. ایک رات جناب زینب سو رہی ہے, سر پہ کسی نے ہاتھ پھیرا. بی بی نے کہا پتہ نہیں کیا ہے, دوبارہ سے ہاتھ پھیرا. جب تیسری دفعہ ہاتھ پھیرا نا تو جناب زینب قید خانے میں اٹھ کے بیٹھ گئی کہ کون ہے میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا. سکینہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میں سکینہ. کہا بیٹا تو سوئی نہیں, سب تو سو چکے. کہا نہیں بابا نہیں نظر آتے, بابا کا قاتل دکھائی دیتا ہے. جب گریہ کرنا شروع کر دیا نا تو پیغام آیا اس بچی کو خاموش کیا جائے. یہ جب روتی ہے تو ہمارے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے. کہا اے سجاد یہ کس طرح خاموش ہوگی؟ کہا اور تو کوئی چارہ نہیں ہے لیکن ایک حل ہے. کہا وہ کیا؟ کہا اس کے بابا کا ایک رات کے لیے سر دے دو, یہ خاموش ہو جائے گی. کہا کہتے تمہیں کہتے پتہ خاموش ہو جائے گی. کہا نہ ہوگی نہ روئے گی, اپنے بابا کی یاد میں گریہ کرتی ہے. اس کے ہڈیاں پانی پانی ہو چکی ہے, اس کا مکری آ چکا ہے. کہا اچھا ایک رات کے لیے تمہیں سر دیتا ہوں. اب جیسے ہی سجاد نے اپنے بابا کا سر
سر کو اٹھا کے سجاد زندان کے اندر آئے. سکینہ آپ